رات کے کسی پراسرار پہر جب کراچی کی سڑکوں پر خاموشی کا قبضہ تھا اور چائے کے ہوٹلوں پر صرف دھواں اور تھکن باقی تھی، ایک نحیف سا شاعر اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھا سگریٹ کے لمبے کش لے رہا تھا۔ وہ اپنی تنہائی سے باتیں کر رہا تھا جیسے وہی اس کی سب سے پرانی اور آخری ساتھی ہو۔ یہ جان ایلیا تھے، مگر کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے 14 دسمبر 1931 سے، جب ہندوستان کے شہر امروہہ میں ایک روشن خیال گھرانے میں سید حسین سلیم کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا سید جان اصغر، لیکن تقدیر نے اسے ایک دن جان ایلیا بنا دینا تھا۔ ان کے والد خود ایک فلسفی، ادیب اور شاعر تھے، جنہوں نے اپنے بچوں کو صرف علم نہیں، فہم و ادراک بھی بخشا۔ جان نے بچپن ہی سے الفاظ سے کھیلنا سیکھا۔ 10 سال کی عمر میں پہلا شعر کہا، اور یہ وہ آغاز تھا جس نے اردو شاعری میں بغاوت کی ایک نئی زبان شامل کی۔ جان صرف شاعر نہ تھے، وہ فلسفی تھے، مترجم تھے، مورخ تھے اور دکھی انسانیت کے ترجمان۔ جب 1957 عیسوی میں وہ پاکستان منتقل ہوئے تو ان کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ ان کا امروہہ، ان کی گلیاں، ان کا بچپن سب پیچھے رہ گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، مجھے پاکستان آنے پر کبھی خوشی نہیں ہوئی، میں ہجرت کے نام پر صرف محرومیوں کا زخم لایا ہوں۔ کراچی کے بے رحم شور میں ایک خاموش شخص بس گیا تھا جو صرف تنہائی سے مکالمہ کرتا تھا۔ محبت، ہاں، جان نے بھی محبت کی۔ ان کی شادی معروف ادیبہ زاہدہ حنا سے ہوئی۔ ایک فکری رشتہ، ایک علمی تعلق، مگر جب دو شدید ذہن ایک چھت تلے ہوں تو لفظ تلوار بن جاتے ہیں۔ ان کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ بظاہر زندہ رہے مگر اندر سے مر چکے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے، میں وہ آدمی ہوں جو شادی کے بعد بھی تنہا رہا۔ ان کے 3 بچے ہوئے مگر جان کبھی خاندان کا فرد نہ بن سکے۔ وہ صرف کتابوں، سگریٹ اور کرب کے تھے۔ کیا وہ کمیونسٹ تھے؟ شاید۔ کیا وہ لادین تھے؟ شاید نہیں۔ جان کا مذہب سوال تھا۔ وہ ہر بات کو پرکھتے تھے، رد کرتے تھے اور نئے زاویے تلاش کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نہ دہریہ ہوں نہ صوفی، میں صرف ایک سوال ہوں جس کا جواب کبھی نہ ملا۔ ان کی شاعری میں جو کرب، جو درد، جو طغیانی ہے، وہ کسی المیے کی پیداوار نہیں بلکہ ایک شعور مسلسل کا نتیجہ ہے۔ ان کے شعری مجموعے یعنی شاید، لیکن، گویا اور فرما محض کتابیں نہیں، اذیتوں کے صحیفے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جان نے اپنی پہلی کتاب یعنی 1991 میں 60 سال کی عمر میں شائع کروائی۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے، میرا کلام میں خود بھی نہیں سمجھتا اور شاید اس وقت تک کوئی نہ سمجھے جب تک میں مر نہ جاؤں۔ وہ وقت آیا۔ 27 نومبر 2002 کو جان خاموش ہو گئے۔ ان کے ہاتھ میں آخری سگریٹ تھا اور دل میں شاید آخری شکوہ۔ وہ کراچی کے سخی حسن قبرستان میں دفن ہوئے، لیکن ان کا دکھ ابھی بھی زندہ ہے۔ آج کے نوجوان جان کو کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ جان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ جان کی شاعری کسی دکھ کو چھپاتی نہیں بلکہ آئینہ بنا دیتی ہے۔ جان صاحب نے کہا، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا؟ ان کے اشعار، ان کے جملے، ان کی کاٹدار باتیں آج ہر نوجوان کے دل کی زبان ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے جان خود کو سمجھ نہ سکے، وہ زندگی بھر اپنی تلاش میں رہے۔ ایک بار کسی نے ان سے پوچھا، جان صاحب آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، غمگین نہیں، میں تو صرف سچ بولتا ہوں اور سچ ہمیشہ اداس ہوتا ہے۔
वह कहते थे, मेरे कमरे में अब कोई नहीं, रात भर मैं उसे सोचता हूँ। कभी कभी लगता है कि जो उनका असल दुख न वतन छूटने का था, न बीवी बिछड़ने का, बल्कि ये था कि वह जिस जबान, जिस शेर, जिस एहसास का कासिद थे, वह दुनिया उसे समझ न सकी। अगर जॉन आज होते तो शायद कहते, आजकल के शोरा शायरी नहीं मार्केटिंग करते हैं और कारी गम में नहीं शोहरत में दिलचस्पी रखता है। वह आज के अदब को देखकर जरूर रोते, लेकिन फिर भी एक ऐसा शेर जरूर कहते जो नस्लों के दिलों में छप जाता। जॉन एलिया की जिंदगी एक दास्तान है, एक ऐसा सफर जो किसी गुमनाम स्टेशन पर अधूरा छोड़ दिया गया हो। वह शख्स जिसने लफ्जों में लाखों को जीने का हौसला दिया, खुद अपनी जिंदगी से बेजार रहा। आखिर में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या जॉन वाकई खुद को मुकम्मल कर पाए? शायद नहीं, लेकिन वह हमें मुकम्मल कर गए। जॉन एलिया सिर्फ शायर नहीं थे, वह एक मुकम्मल कायनात थे। एक ऐसा दर्द जो अब भी जिंदा है, एक ऐसी सदा जो अब भी सुनी जा सकती है। तो ये थी जॉन एलिया की अनकही दास्तान। मजीद ऐसी ही इल्मी व अदबी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई शख्सियत, एक नई कहानी और एक नए जाविये के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और शायरी से जुड़े रहिए, क्योंकि लफ्ज़ कभी नहीं मरते हैं। आदाब।